اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کی آمد ہے اور اس کے حوالے سے ہماری ایک مسلمان کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس بارے میں کچھ آپ لوگوں کے سامنے کچھ روایتیں رکھتا ہوں تاکہ ہم ان کو فالو کر کے اچھے طریقے سے رمضان المبارک کو گزار سکیں اور اس سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں، جنات کو بند کر دیتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ کوئی ایک دروازہ بھی نہیں کھلا رہتا، اور اسی طرح جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ کوئی ایک بھی دروازہ بند نہیں رہتا جنت کا۔ پھر ایک منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے، ندا لگاتا ہے کہ ہے کوئی خیر کی طرف آنے والا، اسی طرح خیر کی طرف بلاتا ہے وہ، اسی طرح برائی سے روکتا ہے۔ خیر کی طرف بلانے والے کو وہ کہتا ہے کوئی خیر طلب کرنے والا تو آگے بڑھے، اسی طرح برائی کرنے والے کو بھی وہ روکتا ہے، اے برائی کو چاہنے والے رک جا۔ پھر میرے اللہ تعالیٰ اس رات کو، ہر رمضان المبارک کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں۔ میرے بھائی، اسی طرح ہم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں سے رہنمائی لیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کا رمضان المبارک کے اندر کیا طرز عمل ہوتا تھا اور رمضان المبارک کے استقبال کے لیے وہ کیا کوششیں کرتے تھے۔ اس کے لیے بھی میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ کوئی ایک صحابی جب رمضان المبارک کا چاند دیکھتا تو کسی ایک کی بھی جرت نہ ہوتی کہ اس کے دل میں ذرا برابر بھی کسی کے لیے بغض، کینہ یا حسد ہو کسی دوسرے مسلمان کے لیے۔ میرے بھائی، اپنا وہ دل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں کہ کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہ ہوتا کہ جو اپنے دل میں کسی کے لیے بغض رکھتا، بلکہ اپنا دل صاف کر لیتا۔ ہر مسلمان بھائی کے لیے اگر دل کے اندر کوئی ملال ہوتا، کوئی ہلکا سا بھی شکوہ شکایت ہوتی، کوئی معاملہ ہوتا تو اس کو معاف کر دیتا اور دوسرے مسلمان کے لیے اپنا دل صاف کر لیتا۔ میرے بھائی، یہاں پہ ایک اور روایت ہے، پہلے لوگ جو تھے ان لوگوں میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ لوگ نمازوں کی وجہ سے یا روزوں کی وجہ سے بلند مرتبوں میں فائز نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کے اندر ایک خوبی ہوتی تھی۔ وہ خوبی کیا ہوتی تھی؟ کہ وہ اپنے دل دوسروں کے لیے صاف کر لیتے تھے، ان کے دل بہت پاکیزہ ہوتے تھے، وہ اپنے دلوں کو دوسروں کے لیے صاف کرتے تھے۔ پھر ایک اور روایت ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا نمازیں روزے تو ہر ایک کے اوپر فرض ہیں، ان کو تو ہر ایک نے ادا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن جو پہلے لوگ تھے ان کے سینے بہت پیارے تھے، ان کے سینے بہت پاک تھے اور صاف تھے، ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں کوئی ملال نہیں ہوتا تھا دوسروں کے لیے۔ ان کی کوشش ایک ہی ہوتی تھی کہ ہم نے اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جنت کی کوشش ہوتی تھی، اور ان ہر معاملے میں وہ جنت کو دیکھتے تھے، تقویٰ کو آگے رکھتے تھے، پرہیزگاری کو آگے رکھتے تھے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف رکھتے تھے کہ ہماری زبان سے، ہمارے دل میں کوئی ہلکا سا بھی کسی مسلمان بھائی کے لیے اگر ہلکا سا بھی ذرا برابر بھی کوئی میل ہوا تو یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں۔ تو میرے بھائی، یہ ان کے معاملات ہوتے تھے۔ میں یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا طرز عمل تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب 30 سال تھی، تب وہ تقریباً 30 سال سے کچھ کم تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر تقریباً 36 سال کی ایج میں، 36 سال کی عمر میں وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ تو میرے بھائی،
انہوں نے تقریباً اسلام کی حالت میں تقریباً 6 سال کی زندگی گزاری. اب یہ 6 سالہ زندگی ان کی لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی مثال تھی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی ذات، دیکھیں جب کوئی فوت ہوتا ہے تو دنیا کے اندر ایک رواج ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو خبر دیتے ہیں کہ فلاں فوت ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا، یہ بندہ فوت ہو گیا، وہ ہو گیا، تو اس کی خبر لوگوں کو دی جاتی ہے، لوگ دیتے ہیں اس کی خبر. میرے بھائی جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے گئے تو ان کی خبر کس نے دی؟ میرے بھائی ان کی خبر اللہ تعالیٰ نے دی. اللہ تعالیٰ نے کیسے دی؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا. حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور یہ بات بتائی ان کو کہ جا کے یہ خبر دے دو کہ آج میرا عرش جو ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی روح کے استقبال کے لیے جھوم رہا ہے. میرے بھائیوں اتنے بڑے، اتنے جلیل القدر صحابی تھے کہ وہ فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ کا عرش جھوم رہا ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام آ کے خبر دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آج اللہ کا عرش جھوم رہا ہے حضرت سعد کی روح کا استقبال کرنے کے لیے. تو میرے بھائی اللہ کرے کہ ہم لوگ بھی ان کے نقش قدم پہ چلیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات ہمارے اوپر بھی ایسے ہی ہوں. اچھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں تمہیں ایک جنتی دکھاتا ہوں. اگر تم لوگوں نے جنتی دیکھنا ہے تو اس دروازے کی طرف دیکھو، اس دروازے سے جو بندہ داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا. سارے صحابہ اس دروازے کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے. اچھا، کچھ دیر گزری تو ایک صحابی اس دروازے سے اندر داخل ہوئے. ان کے دائیں ہاتھ میں ایک لاٹھی پکڑی ہوئی تھی، لاٹھی تھی یا کھونڈی تھی، وہ پکڑی ہوئی تھی، داخل ہو رہے ہیں، اور بائیں ہاتھ کے اندر ان کے جوتے پکڑے ہوئے تھے. جب وہ داخل ہوئے ہیں تو ان کی داڑھی مبارک تر تھی اور پانی کے ذرے گر رہے تھے داڑھی سے. اور یہ صحابی کون تھے؟ یہ صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. سارے صحابہ دیکھ کے خوش ہو گئے کہ حضرت سعد جنتی ہیں. بلکہ ایک صحابی کے دل میں آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ حضرت سعد کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دے دی. وہ صحابی ان کے گھر چلے گئے، گھر جا کے 3 دن کے لیے ان کے گھر رہتے ہیں، اجازت مانگتے کہ میں تیرے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، میرے گھر میں کچھ معاملات خراب ہیں، میں گھر میں نہیں رہ سکتا، تو میں تیرے ساتھ کچھ وقت بتانا چاہتا ہوں، 2-3 دن کا مہمان بننا چاہتا ہوں. تو انہوں نے اجازت دی. 3 دن ان کے ساتھ رہے، دیکھتے ہیں معاملات، جو وہ کام کرتے ہیں وہی کام وہ حضرت سعد کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں. یہ وہ جو صحابی ان کے گھر مہمان بنے ہوتے ہیں وہ بھی یہ کام کرتے ہیں. جب آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ سعد تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، تو کون سا ایسا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے جنت کی بشارت دی؟ جتنے بھی 3 دن کے اندر میں نے تیری روٹین دیکھی، رات کی اور دن کی، یہ سارے کام میں بھی کرتا ہوں، لیکن مجھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت نہیں دی. تو کون سا ایسا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے، کون سا ایسا کام خاص ہے، کون سا ایسا کام ڈیفرنٹ ہے، ہم لوگوں سے مختلف ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے تجھے جنت کی بشارت دے دی؟ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بھائی میں جب رات کو سوتا ہوں تو میں اپنے دل کو دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے صاف کر کے سوتا ہوں. میرے دل کے اندر کسی کے لیے کوئی ملال، کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی نفرت نہیں ہوتی. میرا دل پاک ہوتا ہے ہر مسلمان کے لیے. اور میں میرے ساتھ کسی نے زیادتی کی بھی ہو تو میں معاف کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی خاطر میں معاف کر دیتا ہوں. تم بھی یہ کام کرنا شروع کر دو، انشاءاللہ اللہ تجھ سے بھی راضی ہو جائیں گے. میرے بھائیوں یہاں پہ ایک بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں یہ جو رمضان المبارک ہے، سب سے پہلے ہم لوگوں نے اپنے گناہوں کا اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. گناہوں کی معافی مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہم 2 رکعت نفل پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، جو ماضی میں یا اللہ ہم سے گناہ ہو گئے ان کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری رحمت جو ہے میرے غصے پہ غالب ہے. میرے بھائی اللہ معاف کر دیں گے. جب 2 نفل پڑھ کے اللہ سے صدقے دل کے ساتھ معافی مانگے، میرے اللہ معاف کر دیں گے. پھر اس کے بعد دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے دوسرے مسلمانوں بھائیوں کے لیے. چاہے کسی کے ساتھ کتنی بھی دشمنی ہے آپ کی، میرے بھائی اللہ کی خاطر آپ معاف کر دیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ بھی جنت کے حقدار بن جائیں گے، اور انشاءاللہ رمضان کی لذتوں کو بھی آپ چکھیں گے. دیکھیں ہم کھانا بناتے ہیں، اگر اس کے اندر لذت نہ ہو، کھانے کے اندر مزہ نہ ہو تو ہم کھاتے نہیں ہیں، سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. اسی طرح میرے بھائی یہ رمضان المبارک کی اصل لذتوں کو ہم نے چکھنا ہے، تو ہم نے اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے، بغض سے پاک کرنا ہے، کینے سے پاک کرنا ہے. اب حضرت سعد کے 3 اصول تھے. وہ اصول کیا تھے کہ ان کا دل، حضرت سعد نے یہ بتایا دوسرے صحابی کو کہ میرے بھائی میرے دل کے اندر 3 چیزیں نہیں ہیں کسی کے لیے. ایک، میرے دل میں کوئی گرہ نہیں ہے کسی کے لیے میں نے اپنے دل میں گرہ نہیں رکھی.
پھر دوسرا میرے دل کے اندر کینہ اور بغض نہیں ہے کسی کے لیے، تیسرا میرے دل کے اندر حسد نہیں کسی کے لیے، میں ان تینوں چیزوں کو جگہ نہیں دیتا اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے۔ اور آج چوتھا کام معافی اللہ سے مانگ کے، اور یہ تین چیزیں ہم نے بھی اپنے دل کے اندر ڈالنی ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اس رمضان کی لذتوں کو بھی انشاءاللہ چکھیں گے، ان سے محروم نہیں ہوں گے ہم، اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اللہ بھی ہمارے راضی ہوں گے۔ نمازیں، روزے، یہ زکوٰۃ، یہ چیزوں تو ہم لوگوں کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہیں، یہ تو کرنی ہیں میرے بھائی۔ ان چیزوں کے علاوہ جو چیز اللہ کے سامنے، اللہ کی نظر میں ہمیں اپ گریڈ کرتی ہے،